जुमा का दिन था। सुबह सवेरे कसाई की दुकान पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी थी। हर कोई चाहता था कि उसे जल्द से जल्द गोश्त मिल जाए ताकि वो उसे घर पहुंचाकर नमाज़े जुमा की तैयारी कर सके। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हर कोई आगे बढ़ना चाहता था। कोई कह रहा था कि मुझे सिर्फ आधा किलो कीमा चाहिए, कोई कह रहा था कि मुझे 2 किलो गोश्त चाहिए, कोई कह रहा था कि देखो बोटी थोड़ी छोटी बनाना, कोई कह रहा था कि हड्डी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से लोगों ने भीड़ भाड़ के साथ हंगामा बपा कर रखा था। कसाई भी पूरी तेजी के साथ अपने हाथ को चला रहा था और ग्राहकों को जल्दी से जल्दी गोश्त देने की और फारिग होने की कोशिश में वो भी लगा हुआ था। वो गोश्त को काटता, उसकी बोटियां बनाता, पैकेट में डालकर उनके हवाले करता और पैसे लेकर अगले ग्राहक की तरफ बढ़ जाता। इसी हंगामे के दरमियान एक शख्स उस भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ दाखिल हुआ। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था, चेहरे पर दाढ़ी थी। यूं मालूम देता था कि जैसे कोई अल्लाह वाला है। जब वो आगे बढ़ा आ रहा था तो खुद ब खुद लोग दाएं बाएं हटकर उसे रास्ता दे रहे थे। वो कसाई के करीब आकर ठहर गया। उसने आकर सलाम किया। कसाई ने भी अपने हाथ को रोका, अदब से उसके सलाम का जवाब दिया और उसके बाद कहा कि हजरत आप बताएं कि आपको कितना गोश्त चाहिए। उस आने वाले नूरानी चेहरे वाले शख्स ने कसाई से कहा, मुझे बस आधा किलो गोश्त चाहिए। कसाई ने दुकान पर पहले से मौजूद तमाम ग्राहकों को अनदेखा करते हुए फौरन एक अच्छा गोश्त का टुकड़ा निकाला, उसकी साफ बोटियां बनाई, उसे वजन किया और उस आने वाले शख्स के हवाले कर दिया। उस शख्स ने अपनी जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और कसाई को देने लगा, लेकिन कसाई ने इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं आपसे हरगिज पैसे नहीं लूंगा। उस शख्स ने इसरार किया और कहा, मैं पहले भी कई बार तुमसे गोश्त ले जा चुका हूं, लेकिन तुम मुझसे पैसे नहीं लेते। भला तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम पैसे ले लो। कसाई ने कहा कि नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आप बस मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला मुझे बरकत अता करे। वो शख्स इसरार करता रहा, लेकिन कसाई इनकार करता रहा, यहां तक कि वो शख्स दुआएं देता हुआ वहां से रुखसत हो गया। उस नूरानी चेहरे वाले शख्स के वहां से चले जाने के बाद वहां मौजूद तमाम ग्राहक आपस में चिमीगोइयां करने लगे। वो एक दूसरे से कहने लगे, हम कब से इंतजार में हैं, हमारी बात ये सुनने को तैयार नहीं है, हम तो नंबर लगाकर खड़े हैं। लेकिन वो शख्स भीड़ को चीरता हुआ सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। इसने उसे एक जबान तक कुछ न कहा। उसने आधा किलो गोश्त मांगा। इसने फौरन उसे आधा किलो गोश्त भी वजन करके दे दिया और साथ ही उससे पैसे भी नहीं लिए। पता नहीं वो आने वाला कौन था, इस कसाई का क्या लगता है। हम इतनी देर से नंबर लगाकर खड़े हैं और यह हमें देने तक को तैयार नहीं है। कसाई ने जब ग्राहकों की बात सुनी, आवाज देकर कहता है, चुपचाप लाइन लगाकर खड़े रहो, हर एक को गोश्त मिलेगा। हर कोई अपने नंबर के आने का इंतजार करे। लोग खामोश हो गए। वहीं कसाई की दुकान से करीब एक चारपाई पर एक शख्स बैठा ये सारा मामला चुपचाप अपनी आंखों से देख रहा था। जब एक एक करके तमाम ग्राहक वहां से चले गए, कसाई कुछ फ्री हुआ तो चारपाई पर बैठा हुआ वो शख्स वहां से उठकर दुकान के करीब आता है। करीब आकर कसाई को सलाम करता है और सलाम करने के बाद कहता है, मुझे 2 किलो गोश्त चाहिए, बोटियां थोड़ी छोटी बनाना और साफ बनाना। अब कसाई अपने काम में लग जाता है। वो आने वाला शख्स उस कसाई से कहता है, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? कसाई ने कहा, जी हाँ, शौक से पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? इस पर वो शख्स कहता है, मैं काफी देर से वहां बैठा हुआ सारा मामला देख रहा था। अल्लाह तबारक तआला ने आपको बहुत बरकत अता की है। लोग आसपास की दुकानों को छोड़कर आपकी दुकान पर गोश्त लेने के लिए आते हैं। ये अल्लाह का आप पर बेपनाह करम और एहसान है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रहा, लोग यहाँ अच्छी खासी भीड़ के तौर पर मौजूद थे। एक शख्स आया, भीड़ को चीरता हुआ सबसे आगे पहुंच गया और उसने आधा किलो गोश्त मांगा। आपने उसे उफ तक न कहा, आधा किलो गोश्त वजन करके उसके हवाले किया। वो पैसे देना चाहता था, आपने उससे पैसे भी न लिए। क्या वो आने वाला आपका कोई करीबी रिश्तेदार है, आपके खानदान का कोई शख्स है? तो इस पर कसाई मुस्कुरा कर कहता है, नहीं नहीं, न वो मेरा रिश्तेदार है, न मेरा खूनी खानदानी उसके साथ कोई रिश्ता है। दरअसल वो कोई और नहीं, हमारे गांव की मस्जिद के वो इमाम हैं और इमाम का एहतराम करना हम सब के लिए लाजिम है। दरअसल जब इमाम साहब यहाँ भीड़ को चीरते हुए आगे आए तो उन्हें भीड़ ने भी
کچھ نہیں کہا، میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے آدھا کلو گوشت مانگا، میں نے آدھا کلو گوشت انہیں وزن کر کے دے دیا۔ یہ ہم امام کا احترام کر رہے تھے، اسی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ یہ بات تو چلو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ امام صاحب کو آپ نے انتظار نہیں کروایا، جمعہ کا دن ہے، انہیں تیاری کرنی ہوگی، وہ جلد فارغ ہو کر چلے گئے، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے امام صاحب سے گوشت کا پیسہ بھی نہیں لیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر قصائی کہنے لگا، جہاں تک امام صاحب سے گوشت کے پیسے لینے کا سوال ہے تو میرے بھائی، دراصل میں امام صاحب سے گوشت کے پیسے اس لیے نہیں لیتا کیونکہ ہماری گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ بہت مختصر ہے۔ اب اگر امام صاحب کو بکرے کا گوشت خریدنے کے لیے پیسے دینے پڑے تو شاید امام صاحب اس ڈر کی وجہ سے ہماری دکان سے گوشت خریدنا بند کر دیں اور امام صاحب کے بیوی بچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گوشت کھانے سے محروم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں امام صاحب سے گوشت کے پیسے نہیں لیتا تاکہ وہ اور ان کے بیوی بچے اطمینان و سکون کے ساتھ اور لوگوں کی طرح بھی گوشت کھا سکیں۔ اس کے بعد قصائی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ صرف اکیلا میں ہی نہیں بلکہ اس بازار میں موجود تمام دکانداروں نے یہ بات آپس میں طے کی ہے کہ امام صاحب جب بھی کسی کی بھی دکان پر پہنچیں گے وہ امام صاحب سے کوئی پیسے نہیں لے گا۔ راشن کی دکان والا، میڈیکل اسٹور والا، نائی تک بھی امام صاحب سے کوئی پیسے نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ قصائی اس شخص سے کہنا شروع کرتا ہے، دراصل ہمیں اور آپ کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری مسجد کے اندر کوئی عالم دین یا کوئی حافظ قرآن بطور امام موجود ہے۔ وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، وہ ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ ہمیں برائی سے منع کرتا ہے، وہ ہمیں صبح شام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھاتا ہے، حرام حلال کی، جائز ناجائز کی تمیز دیتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، ہماری اور ہماری نسلوں کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مسجد کا امام مختصر تنخواہ میں اگر ہماری آخرت کو سنوارنے پر لگا ہوا ہے، کیا بتائیے ہم اپنے امام کی اس طرح سے تھوڑی سی خدمت نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے جو دن رات ہماری آخرت کو سنوارنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے، ہم اس مسجد کے امام کا احترام کریں، اپنے طور پر ہم اس سے محبت بھی کریں، اس کی خدمت کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ قصائی کی ان تمام باتوں کو سننے کے بعد وہ شخص کہتا ہے، واقعی آج تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد کے امام کا، علماء اکرام کا، حافظ قرآن کا احترام کرے اور ان سے محبت بھی کرے، ان کی خدمت بھی کرے۔ کاش میں بھی اس لائق ہوتا کہ میں تمہاری مسجد کے امام کی خدمت کر سکتا۔ اس پر قصائی کہتا ہے، اگر تم بھی ہماری مسجد کے امام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے، بھلا وہ کیسے؟ اس پر قصائی نے کہا، وہ سامنے گلی میں ایک پنکچر بنانے والے کی دکان ہے، وہ پنکچر بنانے والا شخص بھی امام صاحب کی سائیکل کا پنکچر جب بناتا ہے ان سے کوئی پیسے نہیں لیتا، حالانکہ وہ خود بہت غریب آدمی ہے۔ تم ایک کام کر سکتے ہو، اس پنکچر بنانے والے کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے کہو، آئندہ جب بھی تم مسجد کے امام صاحب کی سائیکل کا پنکچر بناؤ گے تو تم اس کے پیسے مجھ سے لے لینا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بھی ثواب دے گا، اللہ مجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو غریب پنکچر والے کی بھی مدد ہو جائے گی اور مسجد کے امام صاحب کی بھی خدمت ہو جائے گی۔ اب وہ شخص قصائی کا شکریہ ادا کرتا ہے، میری بھائی آپ کا بہت بڑا احسان کہ آپ نے مجھے ایک آسان طریقہ بتا دیا مسجد کے امام کی خدمت کا۔ اب میں بھی پوری زندگی اپنے طور پر جیسے بھی ہو سکا مسجد کے امام کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس کہانی سے ہمیں اور آپ کو بھی یہ پیغام ملتا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اپنی آبادی کی مسجد کے امام سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی صحبت میں اٹھا بیٹھا کریں، ان سے دینی معلومات حاصل کریں۔ مسجد کے امام کا عالم دین ہونا، حافظ قرآن ہونا صرف اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ پوری قوم کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب مسجد کا امام امامت کرتا ہے، ہماری نمازوں کو درست کرتا
ہے, ہمارے رکوع اور قیام و سجود کو درست کرتا ہے, ہماری آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم اس کا احترام کریں اور اس کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. عام طور پر لوگ تیجے کے موقع پر, 8ویں 10ویں یا 40ویں یا برسی کے موقع پر مسجد کے امام کی دعوت کرتے ہیں, کسی حافظ قرآن کو اپنے گھر کھانے پینے کے لیے بلایا کرتے ہیں. لیکن کیا ہی بہتر ہو صرف ایصال ثواب کے موقع پر نہیں, آپ کے گھر میں اگر کبھی کوئی اچھی چیز بنے, مثلا آپ کے گھر میں آج بریانی بنی ہے, آپ کے گھر میں آج پلاؤ بنا ہے, آپ کے گھر میں آج حلوہ یا زردہ بنا ہے, جو کوئی بھی اچھے پکوان آپ کے گھر میں تیار ہوں, آپ اپنی مسجد کے امام تک بھی اسے پہنچائیں. خود اچھا سے اچھا کھاتے ہیں, اپنی مسجد کے امام کو بھی اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کریں. یقین جانیں اگر ہم نے اس طرح سے اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کیا اور علماء اکرام کی, ائمہ اکرام کی خدمت کرنی شروع کر دی, اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا, اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک عالم دین کی خدمت کا صلہ ہمیں دونوں جہان میں عطا کرے گا. اور اگر ہم اپنے جیتے جی یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں بھی یہ کام کرتی رہیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو علماء اکرام سے, حفاظ اکرام سے, ائمہ حضرات سے, مفتی اکرام سے, اپنے تمام اکابرین سے, مشائخ سے محبت کرنے, ان کی خدمت کرنے, ان کی صحبت میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے, اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.